یونیورسٹی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حبیبہ۔ ناظرین، دنیا میں کئی نئی قسم کی ایجادات ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں نے ان نئی ایجادات میں غیر مسلم سائنسدانوں کا نام ضرور سنا ہوگا، لیکن آج آپ کو ان سائنسدانوں کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ عرب ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں، اور ان کا ریکارڈ مٹا دیا گیا ہے۔ جن سائنسدانوں نے نئی ایجادات کی ہیں ان مسلمانوں کا ریکارڈ غیر مسلم عرب ممالک نے مٹا دیا ہے۔ آج آپ کو ان سائنسدانوں کے بارے میں بتاؤں گی اور انکشافات آپ کے سامنے ظاہر کروں گی۔ ان سب کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ کون سا سائنٹسٹ ہے جسے کوانٹم فزکس یعنی ایٹم سے بھی چھوٹے لیول پر میٹر اور انرجی کی اسٹڈی کرنے والا اور فینومینا آف ریلیٹیوٹی کنسیپٹس کی بنیاد رکھنے والا کہا جاتا ہے؟ تو آپ سب کا جواب آئنسٹائن ہوگا۔ ناظرین، آپ نے کسی ایسے سائنٹسٹ کا نام سنا ہے جسے آئنسٹائن آف عرب کہا جاتا ہے؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا، لیکن مصر سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے عظیم سائنسدان جس کی موت پر خود آئنسٹائن نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ یقیناً ایک جینیس انسان تھا۔ میں نے اس کی اٹامک انرجی کی ریسرچ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ ایک فزکس کے بہترین سائنسدانوں میں سے ایک تھا۔ اس عظیم ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر علی مصطفیٰ مشرفہ تھا۔ 19ویں صدی کے ایسے عظیم ترین مسلمان سائنٹسٹ تھے جنہوں نے آئنسٹائن کے مقابلے میں نظریہ اضافیت اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے کنسیپٹ کو پیش کیا اور ان موضوعات پر ریسرچ پیپر شائع کیے۔ انہوں نے میتھمیٹکس اور ریلیٹیوٹی پر 12 کتابیں بھی لکھی جن کا انگلش، فرانسیسی اور جرمن زبانوں کے اندر ترجمہ کیا گیا۔ انہوں نے یونیورس آف میتھمیٹکس پر اس وقت موجود 10 ایسی بہترین کتابوں کا عربی کے اندر اس لیے ترجمہ کیا تاکہ نوجوان نسل کو پڑھ کر خود سے کرنے کا شوق پیدا ہو۔ جب آئنسٹائن نے مصر کا دورہ کیا تو خاص طور پر مصطفیٰ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی تھیوری، ریڈیشن مکینکس اور ڈائنامکس کے علم کی وجہ سے انہیں ماس اور انرجی کی مشہور ترین ایکویشن یعنی کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی E=mc² آئنسٹائن اور مصطفیٰ نے اکٹھے پیش کی، لیکن افسوس اس کا کریڈٹ صرف آئنسٹائن کو دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ ایک ایسے ذہین ترین انسان تھے جنہوں نے نیچرل فینومیناز کی مفروضات کے ذریعے وضاحت پر انہوں نے 62 ریسرچ پیپر لکھے، لیکن مصطفیٰ کا نام آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ اس کا ظلم یہ ہے کہ ان کی کتابوں کو یورپ کی لائبریریز کے اندر بین کر کے نہ صرف انہیں غائب کر دیا گیا ہے بلکہ 15 جون 1950 کو ہونے والی پر اسرار موت نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ لیکن میڈیا نے کھوج لگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے جان بوجھ کر ایک عرب آپریشن کے اندر انہیں شہید کیا۔ یاد رہے کہ آئنسٹائن ایک یہودی تھا اور مصطفیٰ ایک عرب مسلمان۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے عظیم سائنسدان ڈاکٹر حسن کامل الصباح کا حال کچھ مختلف نہیں ہوا۔ انہوں نے 1930 کے اندر سولر سیلز کو ابتدائی شکل دی جس کو آج کل ہم سولر پینل کے اندر شکل دیکھتے ہیں۔ انہوں نے لیکوڈ کرسٹلز کا نظریہ پیش کیا جو کہ آج ہر ٹی وی سیٹ، لیپ ٹاپ یا موبائل وغیرہ کی سکرین ہے۔ ان کا بنایا ہوا ویلڈنگ کا طریقہ ہیوی انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسے شخص کو جسے عرب کا ایڈیسن کہا جاتا ہے انہیں امریکہ میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں پر اسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی ڈاکٹر سامیہ میمنی نے دماغ کے پیچیدہ ترین اور دماغ کی سرجری کو کیمرہ کے ذریعے ممکن بنا کر اس کے خطرات کو کم کر دیا، لیکن ان کو بھی سن 2000 میں قتل کر دیا گیا۔ ان کے ریسرچ پیپرز کو بھی چرا لیا گیا، اسی لیے ان کا نام آپ نے نہیں سنا۔ 1917 میں پیدا ہونے والی سمیرہ موسیٰ جو کہ مصری نیوکلیس سائنسدان تھی، انہیں نیوکلیئر کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بہت انوینشنز ہیں، لیکن خاص انوینشن یہ ہے کسی بھی میٹر کو نیوکلیئر ری ایکشن سے بہترین کاپر کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک قیمتی دھات ہے۔ اس کے علاوہ وہ کینسر کے علاج کے لیے صرف ایک گولی ایجاد کرنے جا رہی تھی مگر انہیں امریکہ کے دورے کے دوران قتل کر دیا گیا۔ کویت سے تعلق رکھنے والی سلویٰ حبیب جنہوں نے یہودیوں کے پورے عرب اور افریقہ کے خلاف بنائے گئے خفیہ منصوبوں کو وقت سے پہلے بے نقاب کیا۔ یہودی کس طرح بینکنگ کے ذریعے بے وقوف بناتے ہیں اس پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی، لیکن ان کا بھی انجام بہت برا ہوا۔ انہی کے فلیٹ میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ نبیل الکلینی کا تعلق مصر سے تھا۔ یہ ایک محب وطن ہیرو تھے۔ قاہرہ یونیورسٹی کے سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انہیں چیکو سلواکیہ میں ان کے تجربات کی دھوم کے بعد عالمی اخبار کی ہیڈ لائن بن گئی۔ اس کے 27 جنوری 1975 کو وہ لاپتہ ہو گئے اور آج تک نہیں ملے۔ ڈاکٹر جمال حمدان جو کہ مشہور جارجیولسٹ تھے، انہوں نے مشہور کتابیں لکھی جنہیں قاہرہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے عرب کے اندر اسرائیلیوں کی پیشن گوئی 20 سال پہلے ہی کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مشہور کتاب لی یہود ان نصرو کے اندر بتایا کہ یہودی اس وقت فلسطین کے اندر آباد ہیں جو کہ یہودی کی نسل سے نہیں ہیں، لیکن 1993 کے اندر ان کی جلی ہوئی لاش ملی۔ ان کی کتابیں اور ریسرچ پیپرز بھی غائب ہو گئے۔ آج کے دور میں یہ فساد پھیلایا جاتا ہے
कि कोई भी इजाद साइंस के मैदान में मुसलमानों ने नहीं की। नाज़रीन, अगर किसी को लंदन के म्यूज़ियम के अंदर जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ इस्लाम के आगाज़ से लेकर पिछली सदी की हर तरह की किताबें, इनके टूल्स और मुसलमानों के तैयार करदा नक्शे वगैरह देखने को मिलेंगे। पूरी यूरोप की लाइब्रेरीज मुसलमानों की किताबों से भरी हुई हैं और बरतानिया के अंदर पिछली सदी तक के नुस्खे मौजूद हैं। इवन के पुराने पाक का भी असल नुस्खा बरतानिया के अंदर मौजूद है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट उम्मे हबीबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।